السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج رجب المرجب کی 21 تاریخ ہے۔ رجب کے آخری عشرہ میں زیادہ تر خطیب حضرات سفر معراج کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی سفر معراج کے دوران عالم مثال کی مشاہدات پر۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے وہ وجوہات ذکر کروں گا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ سفر معراج کروایا اور یہ سفر پیش آیا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر انتہائی ابتلاء و آزمائش کا سال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ڈالی ہیں، پھر جس قدر جو اللہ کا قریب تھا اس پر سٹیپ بائی سٹیپ وہ ان آزمائشوں میں ڈالا گیا اور ان آزمائشوں پر پورا اترتا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف مجھے آئی ہیں اور پھر انبیاء کو، پھر جو جس قدر اللہ کے قریب تھا اس پر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، 10ویں سال نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی یعنی پریشان کن حالات سے دوچار ہوئے۔ آپ کے غم گسار چچا جناب ابی طالب کا انتقال ہوا اور چند روز کے بعد 3 یا 35 روز کے بعد آپ کی محبوب ترین رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں غم گساروں کے جانے پر بہت دکھ ہوا، یعنی تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ انتہائی غم کی صورت میں رہنے لگے۔ چنانچہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غموں کا سال۔ جناب ابی طالب کے انتقال کے بعد جو کفار اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سیسا پلائی دیوار بن کر رہتے تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کفار آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا روب اور دبدبہ تھا، اور آپ اپنے بھتیجے کا اس قدر خیال رکھتے تھے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب مکہ کے لوگوں کی طرف سے مسلسل انحراف سامنے آیا اور آپ نے جب مسلسل انحراف کو دیکھا تو آپ نے طائف کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ دین حق کو طائف پہنچانے کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے آپ نے تقریباً 50 میل
سفر پیدل طے کیا، 50 میل کا سفر آپ نے پیدل طے کیا، اور 27 شوال 10 نبوی 619 عیسوی کو آپ نے پیدل سفر شروع کرتے ہوئے طائف تشریف لے گئے۔ جب آپ طائف پہنچے، آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو دین کا بتایا، آنے کا مقصد بتایا، اللہ کا حکم سنایا، اللہ کا پیغام دیا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ جب عام لوگوں نے دین حق کو قبول نہ کیا، کوئی خاطر خواہ وہ جواب نہ دیا، تو پھر آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں بنو ثقیف کے جو بڑے قبائل ہیں ان کو جا کر دعوت دیتا ہوں۔ ممکن ہے سرداروں کو سمجھ آ جائے تو چھوٹے لوگ تو خود بخود پھر سمجھ جاتے ہیں، جب بڑے لوگ سمجھ جائیں تو۔ چنانچہ آپ نے بنو ثقیف کے قبائل کے 3 سرداروں، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے رشتہ داری بھی تھی، آپ ان کے پاس چلے گئے اور ان کو دعوت دینا چاہیے۔ عامر ابن عمیر ابن عوف کے 3 بیٹے جو اس وقت طائف کے بڑے سردار تھے، نمبر 1 عبد یالائل ثقفی، مسعود ثقفی اور حبیب، ان تینوں کے پاس محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں دعوت و تبلیغ کی، انہیں دین حق کی پہچان کرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی حق کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان ظالموں نے ایسا نامناسب رویہ اختیار کیا اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو ناقابل برداشت تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکل جانے کا بھی آرڈر دیا کہ یہاں سے آپ نکل جائیں، چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے اوباش نوجوانوں کو اور آوارہ لڑکوں کو روڈ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ظالم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو یہ پتھراؤ کرتے، اور جب حضرت زید ابن حارثہ یہ ساتھ تھے، یہ ڈھال بننے کی کوشش کرتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اطہر زخموں سے چور چور ہو گیا تو آپ بیٹھ جاتے، تو یہ ظالم پھر پکڑ کر انہیں کھڑا کرتے اور پھر سنگباری شروع کر دیتے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل کر ایک انگوروں کے باغ میں انگوروں کے سائے تلے سانس لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ زید بن حارثہ کے ساتھ انگوروں کی بیل کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے اللہ سے درد مندانہ عرض کی، التجا کی۔ جس سوز اور درد کے ساتھ آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اس کا انداز بہت نرالا ہے۔ آپ توجہ کریں گے، بہت ایمان میں تازگی آئے گی اور پتہ چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اللہ کے حضور التجا کرنے لگے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، اے مہربان اللہ، اے کمزوروں کے رب، وانت ربی، تو میرا بھی تو رب ہے، اے کمزوروں اور ضعیفوں کے رب، تو میرا بھی تو رب ہے۔ الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے، کن ظالموں کے بس میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے۔ الی بعید یتجہمنی، ایسے حق کو قبول کرنے والے جو ترش روی سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ او علی عدو
ملکتہ امری، یا کسی دشمن کو تو نے میرے معاملے میں میرے ساتھ برتاؤ کرنے کا کیا اختیار دے دیا ہے؟ اپنے اللہ سے التجا فرما رہے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق جوڑ کر ان سے اپنے دل کی باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یا کسی دشمن کو تو نے میرے معاملے میں میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کا اختیار دے دیا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، لیکن اے میرے اللہ ان تمام صورتوں میں، ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام تکالیف میں، باوجود اس کے کہ مجھے تکلیف پہنچی، پریشانی پہنچی، اگر تم مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اونچی طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی جو کائنات کے اندر ہے، وہ فرما رہے ہیں اے اللہ اس کے باوجود اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ أَوْسَعُ لِي، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی کا نصیب ہونا میرے لیے دل کشا ہے۔ اور فرمایا اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، فرمایا میں تیری ذات کے نور کے ساتھ کہ جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں، وَصَلُحَ عَلَيْهِ امر الدنیا والآخرہ، اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام سور جاتے ہیں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ من ان تنزل بی غضبک، فرمایا اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، او تحل علی سخطک، یا تو مجھ سے ناراض ہو اور اپنی ناراضی کا مجھ پر اظہار کرے، لکن عتبہ حتی ترضا، تیری رضا مندی کا طلبگار ہوں گا یہاں تک کہ اے میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ ساری دعا سوز کے ساتھ، دل کی تکلیف کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حضور دعا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، هل أتى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن سے زیادہ بھاری، زیادہ تکلیف دے، زیادہ پریشان کن کوئی دن بھی زندگی میں آپ پر گزرا ہے؟ کیا آپ پر کوئی اس سے بھاری دن بھی گزرا ہے؟ جو احد کا دن آپ پر جس قدر بھاری تھا، آپ کے محبوب ترین چچا شہید ہوئے، دیگر شہداء اور بہت ساری تکالیف، اس سے زیادہ بھی تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ يَوْمَ الْعَتَبَ، فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تکلیف مجھے طائف کے سفر میں گزری، ایسی تکلیف مجھے اس کے بعد زندگی میں کسی اور دن نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی مجھے طائف کے سفر میں ہوئی۔ سامعین محترم، غم کے ساتھ غموں پر حوصلے کا مظاہرہ کرنے والے اور ابتلاء و آزمائش کی منزلیں طے کرنے والے جب طائف کے سفر سے پلٹے، واپس ہوئے، مظلومیت کی کیفیت میں اپنے رب سے نصرت کی التجا کرنے والے، اور شام ابی طالب میں 3 سال نظر بندی کاٹنے والے، 3 سال سے زائد عرصہ اور عام الحزن کی تکلیفیں برداشت کرنے والے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان پریشانیوں کے نجات دلانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کریم کو سفر معراج کرایا اور خوشیوں کی نعمت سے نوازا۔ چنانچہ اپنے دربار میں حضوری کی وہ عزت بخشی جو جیتے جی، توجہ، اللہ نے اپنے محبوب کریم کو اپنے دربار میں حضوری کی وہ عزت بخشی جو جیتے جی 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی ایک
ایک کو بھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا. یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ افضل الملائکۃ المقربین حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سعادت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے. ان کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو ایسے مقامات کی سیر کرائی جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم. بعد اہل علم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کریم کو عرش عظیم تک سفر کرایا، سیر کرائی، اس عظیم سفر میں آپ کی ختم نبوت زبانی بھی ثابت ہوتی ہے اور ختم نبوت مرتبی بھی ثابت ہوتی ہے. چنانچہ دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت تک آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. چنانچہ جیسا کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد منصب رسالت کا وجود ہی نہیں کہ کوئی اس پر فائل ہو سکے. آخری اسی طرح جیسے عرش منتہا پر ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام تر مخلوقات میں درجات اور مراتب کے لحاظ سے آخری انتہا پر ہیں کہ اس سے آگے اللہ کے سوا کوئی اور درجہ اونچی ہے ہی نہیں، کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا اجتماعی عقیدہ اور رائے ہے کہ اپنی قدرت سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 سماوات تک اسی جسم مبارک جو دنیا میں ان کا جسم مبارک تھا مع روح کے ساتھ عین حالت بیداری میں ایک ہی رات میں سفر اسرا بھی کرایا اور سفر معراج بھی کرایا. سفر اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے منتہا تک سفر معراج کہلاتا ہے. چنانچہ اگر خواب کی بات ہوتی، جیسے اکا دکا کچھ لوگ کہتے ہیں جن کی یہ رائے ہے، تو اس کو اس اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی جس اہتمام کے ساتھ اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر اس کو ذکر فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر کیا. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے اندر خود اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، جو رویت ہم نے آپ کو دکھائی وہ لوگوں کے لیے واضح آزمائش تھی. خواب کے اندر تو کوئی آزمائش نہیں ہوتی. چنانچہ سب سے پہلے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کے اندر وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ فرماتے ہیں هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرَيْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رویت سے مراد ان آنکھوں سے دیکھنا ہے جس کا مشاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو کرایا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو کانت رؤیا منام مفتتنا بها احد، اگر یہ معراج خواب کے اندر ہوتی تو پھر اس میں ہماری آزمائش کی اور فتنے میں ڈر جانا کا کوئی بات ہی نہ تھی. اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو اس میں فتنے کی کون سی بات تھی؟ خواب تو کئی آتے ہیں، کئی طرح کے آتے ہیں، اور خواب میں آدمی کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر آ جاتا ہے. ایک دوسرے کو بتاتے ہیں رات میں خواب میں خانہ کعبہ میں تھا، تو کسی کو تعجب ہوتا ہے بھئی خواب میں جہاں مرضی چلے جائے. اصل فتنہ تو ہے جو آزمائش، یہاں عربی کا فتنہ مراد اردو کا نہیں، جو آزمائش تھی وہ یہ کہ جسم مع روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں وَلَا أَنْكَرَهَا فَإِنَّهُ لَا يُسْتَعْبَدُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنْ يُرَى نَفْسَهُ يَخْتَرِقَ السَّمَاوَاتِ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَيُكَلِّمُ الرَّبَّ. فرمایا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنا خواب سناتے اور وہ یہ کہتے
کہ اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی خواب میں کہے کہ میں آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہوں اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا ہوں اور اللہ نے مجھ سے گفتگو کی ہے، تو کون اسے خلاف عقل قرار دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ صاحب کہیں گے جی ایسا ہوتا ہے، خواب کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا ہی تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مع روح عین بیداری کی حالت کے اندر اللہ نے اپنے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سفر کروایا۔ اسی وجہ سے جب کفار نے یہ بات سنی تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ جا کر کہنے لگے، صدیق، یعنی عبداللہ ان کا نام تھا، کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ یوں کہتے ہیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کہتے ہو کہ وہ یوں کہتے ہیں، ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے فرشتے روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ہم تو اس بات کو بھی من و عن مانتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو ہم یہ بات بھی آپ کی من و عن تسلیم کریں گے کہ آپ نے واقعی رات کے آخری پہر حالت بیداری کے اندر اللہ کے حضور پیشگی کی اور آپ کو سفر اسرا اور سفر معراج نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اسی طرح میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ مختصراً اس کا تذکرہ۔ چنانچہ حضور سرور کائنات علیہ السلام حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سواری براق نامی اس کے اوپر بٹھایا اور سفر خود پیچھے بیٹھ کے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد ایک ایسی سرزمین پر سے گزر ہوا جہاں کھجوروں کے باغات تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتریے اور 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ تو آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور یہ آپ کا مسکن ہوگا اور آپ کا مرکز ہوگا، یہاں آپ آئیں گے۔ چنانچہ آپ اترے اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوئے اور چل پڑے، یہاں تک کہ جناب جبریل علیہ السلام آگے ایک اور جگہ آئی اور سواری کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں براق کے اگلے 2 پاؤں ہوتے، برق جیسی رفتار، بجلی جیسی تیزی۔ چنانچہ آگے پہنچنے پر ایک اور مقام آیا، سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھیے۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وادی سینہ ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے قریب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے مسکن مدین کے مقام پر بھی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر مقام بیت اللحم جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں رک کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ سفر جاری و ساری رہا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دوران سفر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال میں سے گزارا۔ وہ یوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جن گناہوں کی پاداش میں سزا ملنی تھی، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کروایا، ان کا مشاہدہ آنکھوں سے کروایا کہ اس گناہ کی آپ کی امت کو یہ سزا ملے گی، اس گناہ کی آپ کی امت کو یہ سزا ملے گی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر کے امت کو آ کر بتا دیا، اے امت یہ گناہوں کی یہ سزائیں ہیں، تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تم ان گناہوں کو اپنے آپ سے
دور رکھنا، لیکن قربان جائے اس امت پر، اس امت میں ان سارے گناہوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس امت میں ان سارے گناہوں کو اپنے دل سے لگا لیا، اور اس رات حلوے کو، شیرینی کو، جھاڑیوں کو، دیگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اس امت میں کیا ظلم کیا کہ وہ سارے گناہ جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خبر دی کہ اے میری امت ان گناہوں سے دور رہنا، یہ گناہ نہ کرنا، ان گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں ملے گی، ان گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں ملے گی۔ اس امت میں وہ گناہ تو نہ چھوڑے، لیکن لوگوں کا دل بہلانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اس آگ کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے پیٹ کی، انہوں نے پھر لوگوں کو، ان ظالموں نے وہ شیرینی پر لگا دیا، کھیر پر لگا دیا، دیگوں پر لگا دیا، اور مسجدوں میں، گھروں میں جھنڈیاں لگانے پر لگا دیا، اجتماعی عبادت پر لگا دیا، اور مسجد میں بھی آگے گپیں اور کیا کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد 13 سال اس دنیا کے اندر حیات رہے، 13 سال اس دنیا میں۔ کوئی ایک روایت کوئی اٹھا کر دکھائے کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مسجد میں اجتماعی عبادت اس رات کی وجہ سے کی۔ کوئی اتنی تو کم از کم عقل میں بات آنی چاہیے کہ جس واقعہ کی تاریخ ہی مقرر نہیں ہے، 27 رجب تو ایک روایت ہے، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ کس تاریخ کو یہ ہوئی، تو اس کی عبادت کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہوگی؟ جس واقعہ کی تاریخ ہی شریعت کے اندر مقرر نہیں ہے تو اس کی عبادت کیسے مقرر ہوگی؟ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں آنے والے جو معاملات اور احوال ہیں ان کو بطور مثال دکھایا گیا، اعمال پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو محسوس پیکر میں مشاہدہ کروایا گیا۔ چنانچہ توجہ سے سنیے گا، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے رکھے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم حلوے ہی کھاتے رہے، دیگے پکاتے رہے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ کہ اس دوران آپ براق پر جا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف براق پر جاتے ہوئے مناظر دکھائے گئے۔ چنانچہ پہلا منظر آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے سینوں اور چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، چیر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کر کے ان کی آبرو کو مجروح کرتے تھے، ان لوگوں کو جو ان کے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن یعنی قیامت کے بعد عذاب ہوگا، وہ آپ کو بطور مثال مشاہدہ کروایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہماری کیا حالت ہے اس معاملے میں۔ دوسرا منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے، پتھر کے لقمے بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہے، یہ سود خور ہے، یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، یہ دنیا کے اندر سودی نظام کو چلاتا تھا، یہ بینک میں پیسے رکھ کر اس کا منافع کھاتا تھا، یہ مظلوم لوگوں کو قرض دے کر اس پر منافع لیا کرتا تھا، یہ سود خور ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، تیسرا منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک قوم کھیتی باڑی کر رہی ہے، وہ لوگ آج جو فصل بوتے دوسرے دن وہ فصل تیار ہو جاتی اور اسے کاٹ لیتے، جو وہ فصل کاٹتے پیچھے سے نئی فصل جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی، اگلی فصل کاٹتے پیچھے سے نئی فصل آنی شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ العظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو پہلی کھیتی کاٹتے ہیں پیچھے سے نئی کھیتی تیار، جو پہلی فصل کاٹتے ہیں پیچھے سے نئی فصل تیار۔ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ سخی لوگ ہیں
جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ اس خرچ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو یہ جزا دے گا کہ اللہ کی راہ میں یعنی خرچ کرنے کا یہ اجر ان کو ملے گا۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ 10 گنا سے 700 گنا تک، اور اس سے اضعافا مضاعفا بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ سب سے بہترین اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، جس کا نعم البدل اللہ کریم اسی وقت عطا کر دیتے ہیں، وہ ہے دفاع پر خرچ کرنا۔ اسلامی مملکت کے دفاع پر، مسلمانوں کے دفاع پر کفار کے مقابلے میں خرچ کی ہوئی رقم، اس کا نعم البدل اللہ فوری عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کا وعدہ کیا ہے، قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر رعب قائم رکھنے کے لیے اپنی تیاری بھرپور رکھو۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور ایسے دشمنوں کے خلاف بھی اپنی تیاری پوری رکھو جن کو تم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہارا اسلحہ، تمہارا سامان جنگ، تمہارا دفاع کا ساز و سامان پورے طور پر بھرپور طریقے سے وہ تیار رہنا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی اور دفاع کے لیے جو خرچ کرو گے، یوفی الیکم، وہ اللہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر جہاں کہیں کفار کے خلاف اگر کوئی مجاہدین کی جماعت لڑ رہی ہو، اپنے مال کے خزانے اپنی طرف کھول دیا کرو۔ خود نہیں جا سکتے، مالی تعاون تو ممکن ہے، مالی تعاون تو آسان ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، چوتھا منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اور جب پتھر لڑک جاتا تو سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتا، پھر کچلے جاتے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کو پوچھا گیا، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، جو فرض نمازوں کے اندر اونچی طرح، جو فرض نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے تھے۔ تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ مسجد وہ پیچھے تک اور اوپر والی چھت، پھر اوپر یہ جو جمعے کی نماز میں حضرات تشریف لائے ہیں، تو یہ دیگر نمازوں کے اندر کیا آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں یا زمین کی تہوں میں چلے جاتے ہیں، یا زمین و آسمان کی جو فضا ہے، جو کنارے ہیں، وہاں سے کہیں باہر نکل جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ کیا صرف جمعہ پر فرض ہوا ہے؟ 5 گانا نمازیں نہیں فرض ہوئی؟ یہ جو واقعہ معراج ہے، کیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سے کیا تحفہ لے کے آئے؟ کیا تحفہ لے کے آئے؟ یا کھیر لے کے آئے؟ حلوہ لے کے آئے؟ کیا لے کے آئے؟ کتنے لوگ ہیں فرض نماز باجماعت پڑھنے والے؟ صرف انہی راتوں کو ہم نے مقرر کر دیا اور ان مولویوں نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے آپ کو لگا دیا، بس یہ رات کر لے، بس کوئی حرج نہیں، خیر ہے، باقی کام چلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کس نے ڈال دی، فجر کی نماز میں اگر نہیں اٹھا گیا، کہیں پوچھ رہے تھے بھول کر کے، تو کیا جب بھی ہم اٹھیں گے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے؟ دفتر کا 8 بجے ٹائم ہے تو کوئی 2 بجے چلا جائے ملازم آدمی تو ٹھیک ہے؟ بتائے ہیں؟ نماز کے لیے اتنی سی اس کے اندر یعنی وقت ہے ہمارے دل کے اندر، جب بھی اٹھے پڑھنا ٹھیک ہے جی، ہم نے کسی سے سنا تھا، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ یہ فرض نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کہ ان کے سر پتھر سے کچلے جاتے رہیں گے، جب پتھر اٹھایا جائے گا سر درست، پھر مارا جائے گا، کچلا جائے گا، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔
اور دیکھیے جنت کے لوگ، جنت میں جانے والے اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے، وہ ہمارے محلے دار دوست کدھر ہیں؟ تو وہ جہنم کے اندر ان کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ درمیان سے پردے ہٹا دے گا، جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے، درمیان سے پردے ختم، اور اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ تو وہ جہنمی، وہ جنتی پھر ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کون سا جرم تم نے دنیا میں کیا ہے جو تمہیں اس جہنم میں لے آیا ہے؟ ہم تو جنت کے اندر ہیں، تمہیں کون سا جرم اس جہنم کے اندر لے آیا ہے؟ وہ پہلا جرم جو بتائیں گے وہ یہی بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لوگوں کے منہ سے کہ سنا مولوی کہتے ہیں کہ سب تو پہلا صاحب نماز نہ ہو جائے، ایویں آپ نے کو لگے نہیں۔ حالانکہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو ہوگا وہ نماز کے مطابق سوال ہوگا، یہ حدیث پاک ہے، مولوی نہیں کہتے۔ اور یہ ہے سزا، کہا کہ وہ لم نک من المصلین، تو ہم اس وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں کا ہم مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نمازیوں کا دین کا مذاق اڑاتے تھے، مسیطڑے ہر وقت مسیط ہی ہوندے رہنا، اور کم ہی اور کوئی نہیں، سلوارہ گٹھے اٹھتے چکیاں ہر وقت مسیط، ہر وقت مسیط۔ ہم ایسا مذاق کرنے والوں کے ساتھ کہہ کے لگاتے تھے، ہم ہنستے تھے۔ اور آج اس کی یہ سزا ملی ہے کہ آپ تو جنت کے اندر عیش کر رہے ہیں اور ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ یہ جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔